السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز اور دل کی آواز کے ساتھ مہیم واحد ہاشمی۔ جیسا کہ دوستوں، یہ جو مہینہ جو ہے ایک مبارک مہینہ ہے اور غم کا بھی مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ لیکن اس محرم کے مبارک مہینے میں جو ہے جس طرح کا غم ہے، مانا کہ یہ نیا سال ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اس کی مبارکباد پیش نہیں کرتے کیونکہ یہ امام حسین کی یاد حسین اور امام حسین کی محبت میں ایک غم کا مہینہ ہے، جو بالکل آج 9 محرم ہے اور 8 تاریخ 8واں مہینہ 2022 یعنی 8 اگست 2022 ہے، جو الحمدللہ ابھی مغرب کا وقت ہے، 6:15 یا 6:17 ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ایک مغرب کا وقت، نوکھن جس کو نوکھن کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ دوستوں، اس امام حسین کی یاد اور محبت میں میرے دل کی آواز کچھ کہنا چاہتی ہے۔ مولا علی کی محبت میں، امام حسین کی محبت میں، اس محرم کے مہینے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جیسا کہ دوستوں، آج کا جو عنوان ہے، جو امام حسین کی محبت میں ہے، اور آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان کا نام ہی محبت ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت پیاری اشعار ہے کہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی کہ وہ اشعار علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، لیکن یہ خدا ساری کائنات کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، جو علامہ اقبال کی شعر میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ تو یہ بہت پیاری اشعار ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے، جو ان سے وفا کرتا ہے، یہ دنیا ہی کیا چیز ہے، لوح و قلم بھی تیرے، یعنی کہ لوح و قلم جو چیز انسان کی سوچ میں جا نہیں سکتی، جو چیز لوح محفوظ میں ہے، جس کو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اسی کو لوح قلم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں اسی اشعار کو جو ہے ایک امام حسین کی محبت میں کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حسین سے محبت اور وفا تو نے، کہ حسین سے محبت اور وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ تو جیسا کہ دوستوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک محبوب بندے ہیں، بشر نور ہیں۔ اللہ پاک نے یہ ساری کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی ہے۔ جس طرح سے اللہ پاک اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اللہ نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنے نام سے نہیں کہا، کیونکہ بلکہ ہمیشہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، جیسا کہ ہمیشہ درود شریف پڑھتے ہوئے میرے پیارے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ الگ الگ پیارے پیارے ناموں سے پکارا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے، اور ہمیشہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت کے ناموں سے پکارا ہے۔ جیسا کہ دوستوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، تو ہم اللہ کے محبوب ہیں تو ہم اللہ سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کون ہیں؟ تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب جو ہیں وہ امام حسین ہیں، جو نواز رسول ہیں، مولا علی کی جان ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جان ہے۔ جیسا کہ دوستوں، ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ محبت ہے۔ جیسا کہ ہم اہل سنت الجماعت سے وابستہ ہیں،
اور ہم پنجتن پاک سے اور اللہ پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن جو ہم مولا علی سے، امام حسین سے جو بے پناہ محبت کرتے ہیں اور محبت کا جو ثبوت دیتے ہیں اور جو محبت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو جو ہے امام حسین کی محبت اور مولا علی کی محبت جو ہے کچھ لوگوں کو چپتی ہے، جیسا کہ آپ نے بہت سارے بڑے بڑے اہل سنت الجماعت کے علماء کرام سے اور مولا علی کے چاہنے والوں کی زبان سے آپ سنا ہے، جو حق پر رہتا ہے، جو حق والا ہے، جو صحیح ماں باپ سے جنا ہوا ہے، جو حلال کی اولاد ہے، وہ امام حسین سے اور مولا علی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، جو بغض رکھتا ہے۔ میں تو اس کے بارے میں کہوں گا کہ اگر اس کا اپوزٹ اگر آپ لیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو امام حسین سے، مولا علی سے جو بغض رکھنے والوں کا انجام انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ پاک ان کو دکھائے گا۔ جیسا کہ دوستوں میرا لفظ محبت کا عنوان ہے، کیونکہ نہ کلیاں کھلتی نہ گل مسکراتے اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کی ہر چیز کی بنیاد جو ہے محبت ہے۔ جیسا کہ دوستوں، جیسا کہ کچھ لوگ مولا علی کی محبت کو اور امام حسین کی محبت کو شرک کہنے والے، ان کو شرک کا مطلب بھی کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ شرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا اور بلکہ اس کو بالکل اس کو اللہ ماننا، اس کو شرک کہتے ہیں، کیونکہ شرک کا مطلب ہی اللہ کی ذات میں کسی اور کو شرک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ اگر ہم مولا علی کی محبت میں کہتے ہیں بے پناہ، اگر مولا علی سے مولا حسین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو بالکل یہ ہم پر کوئی لفظ شرک کا کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن کچھ جاہل لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، کیونکہ ان کی جیسا کہ قرآن میں اللہ پاک نے فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو دنیا میں کوئی خیر کا فیصلہ کرے گا اللہ پاک اس کے حق میں دنیا میں بھی خیر کا فیصلہ کرے گا اور آخرت میں بھی اس کا خیر کا فیصلہ، اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور دنیا میں اس کے لیے سکون اور راحت کی زندگی ہے۔ جو دنیا میں جو شر کرے گا تو اس کے لیے دنیا میں بھی اللہ پاک دنیا میں ہی دکھائے گا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ تو یہ نارمل لوگوں کے لیے ہے، یہ جو ہے نارمل لوگوں کے لیے ہے، جو لوگ شر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے جو اگر کوئی امام حسین کی محبت کو، اگر مولا علی کی محبت میں آ کر اگر کوئی شرک کرے تو ان کا انجام تو بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ جیسا کہ دوستوں امام حسین کی جو محبت ہے یہ محبت ایک بہت بڑی اعلیٰ محبت ہے، جیسا کہ کسی سے میری بہت بڑی بحث بھی ہوئی تھی اسی کچھ دن پہلے کہ میں نے لکھا تھا میری جان حسین ابن مولا علی، میری جان حسین ابن مولا علی، میرا دل حسین ابن مولا علی، میری دھڑکن حسین ابن مولا علی، میری سانسیں رک جائے گی ایک دن، میری روح بھی کہے گی حسین ابن مولا علی۔ جیسا کہ دوستوں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ امام حسین کی جو محبت ہے یہ محبت بہت بڑی اعلیٰ محبت ہے۔ جیسا کہ ہم اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے ہم جو بھی مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں لیکن وسیلے سے مانگتے ہیں، لیکن جو کربلا کا جو واقعہ جو منظر جو پیش آیا ہے، جو امام حسین جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کیونکہ امام حسین وہ شخصیت ہے جو ان کا جو مقام اور مرتبہ اگر کوئی جان سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان سکتے ہیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے امام حسین کا۔ جیسا کہ دوستوں کربلا کا واقعہ ہم سنا نہیں سکتے، دل روتا ہے خون کے آنسو ہم دکھا نہیں سکتے، کیونکہ یہ کربلا کا جو بھی واقعہ ہوا ہے امام حسین کا اس کو ہم بتا نہیں سکتے۔ جیسا کہ دوستوں یہ کچھ لوگوں سے کچھ الفاظ، جیسا کہ کوئی میرے سے شرک کرتے کہہ رہا تھا کہ اللہ کو میں کہوں کہ اللہ میری جان اللہ ہے، جیسا کہ میں نے لکھا میری جان حسین ابن مولا علی، اور میں اکثر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھتا ہوں کہ میری جان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میری جان نہیں، یہ دونوں جہاں کی جان ہے، دونوں جہاں کی شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ یہ بشر نور ہے، اللہ ایک نور ہے، اللہ کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ میری جان ہے، اللہ میرا دل ہے، اللہ میری دھڑکن ہے،
تو یہ الفاظ کو اگر آپ جمانے کی بھی کوشش کریں تو جمیں گے نہیں، کیونکہ اللہ ایک نور ہے، اللہ بے پناہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے. جیسا کہ ایک ماں اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے، تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، اس کی محبت کا مقام الگ ہے. لیکن دنیا میں جب ہم آئے تو دنیا میں جیسا کہ ہم کس کو جان کہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کہتے ہیں، اور ہمیں پنجتن پاک کو ہماری جان کہتے ہیں، غوث پاک کو ہماری جان کہتے ہیں، انبیاء اکرام صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھ دیے، ان کو ہمارے صحابہ اکرام ہماری جان ہے. اسی طرح جو ہے دنیا میں جو ہے ہر کوئی کسی نہ کسی کی جان ہوتا ہے، لیکن یہ امام حسین کا جو مرتبہ اور جو مقام ہے، یہ نواز رسول ہیں، ان کا امام عالی مقام ہے. امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں. جیسا کہ دوستوں آپ جیسا کہ دنیا میں جب کوئی اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ آنے سے پہلے وہ جو ہماری جو پیاری ماں جو ہوتی ہے، جو ہماری پیاری ماں جو ہوتی ہے، جیسا کہ دوستوں جیسا کہ دنیا میں جب ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو ہمارے آنے سے پہلے جو ہماری جو پیاری ماں ہے، جو ہر کوئی جس کی بھی جو پیاری ماں ہے، آنے سے پہلے کتنی اس اولاد کے آنے کی فکر ہوتی ہے، کتنی اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور آنے سے پہلے وہ کہتی ہے کہ میری جان آنے والی ہے. تو اس طرح جیسا کہ دوستوں یہ لفظ جان جو ہے تو یہ ایک محبت الفاظ ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ بچے جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ میری جان ہے، اور جو ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بچے ہی میری جان ہے. اور ماں کہتی ہے کہ بے پناہ محبت کرنے والی ماں ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ میرے بچے میری جان ہے. تو بے پناہ محبت کرنے والا باپ کہتا ہے کہ میرے بچے میری جان ہے. تو اس طرح ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ کوئی ہمارا جو خاص دوست ہوتا ہے، جسے ہم بیسٹ فرینڈ، جو ہمارا ایک چاہنے والا کہتے ہیں، جو دوست کہتے ہیں، اس کو اگر اس سے ہم اس کو بے پناہ اگر محبت ہو جائے تو ہم اس کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیتے ہیں، اپنا خاص دوست بنا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرا دوست میری جان ہے. تو اس طرح جو بھی رشتہ جو بنا ہے دنیا میں، یہ محبت کی بنیاد سے بنا ہے. یہ دنیا کی محبت، دنیا کی بنیادی محبت ہے. کیونکہ جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ پاک نے اتنی بڑی دنیا کو بنائی، اتنی دونوں جہاں کو بنائے. جیسا کہ سب سے جو پہلا لفظ جو بنا اس کائنات میں وہ ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور سیکنڈ جو لفظ ہے وہ ہے محبت. جیسا کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا کو بنائی، یعنی کہ میم سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے محمد، اور جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے محبت. اور محبت کس سے کرو؟ میرے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرو. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کا ثبوت دو، کیونکہ میم سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے محمد، اور جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے محبت. اور جیسا کہ دوستوں اور میم سے جو ہے ماں، میم سے جو ہے میرا، میم سے جو ہے ملوا دینا، میم سے جو ہے مر مٹ جانا، میم سے جو ہے مقصد، میم سے جو ہے ہر چیز کا کہیں نہ کہیں پر جو رشتہ جڑتا ہے وہ میم سے جڑتا ہے. جو میم جو لفظ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑا ہوا ہے، اور میم جو لفظ ہے محبت کے نام سے جڑا ہوا ہے، اور میم جو لفظ ہے وہ ماں کے نام سے جڑا ہوا ہے، وہ میرا بولنے کے نام سے جڑا ہوا ہے، وہ ملوا دینے کے نام سے جڑا ہے. جیسا کہ دوستوں آج لوگوں کو لفظ محبت کا میم، کچھ لوگوں کو جو ہے جو لوگ لفظ محبت کا میم بھی نہیں جانتے، یعنی میم میں کیا چھپا ہے یہ نہیں جانتے، تو یہ لوگ ہے کو کہاں پہنچیں گے؟ پہلے ان کو میم کیا ہے یہ جاننا چاہیے، کیونکہ امام حسین کی محبت کیا ہے، مولا علی کی محبت کیا ہے، اس کو اگر جان لے تو یہ شاید ہے کی طرف پہنچیں گے. کیونکہ جیسا کہ دوستوں میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے جب بھی میرا کسی سے بہت ہی بڑا جھگڑا ہوتے ہوتے بچ گیا، یہاں تک کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی نے میرے کو مولا علی کی شان میں گستاخی کی اور مولا علی اور مولا حسین کی محبت کو اس نے شرک کہا، تو یہ بہت بڑا ہونے والا تھا کہ اللہ پاک نے اس ہونے سے بچا لیا، ورنہ اس انسان کا میں قتل کر دیتا، وہ قبرستان میں ہوتا اور میں جیل میں ہوتا. تو جیسا کہ دوستوں لفظ محبت کی جو بنیاد ہے،
लफ्ज़ मोहब्बत की जो बुनियादी मोहब्बत है और मोहब्बत की बुनियादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसा कि हम जो कुछ भी हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान व करम है, जैसा कि दोस्तों तेरे करम से, यानी कि हर चीज में अल्लाह का नूर ही छुपा हुआ है। जो हर चीज कायनात में जो कुछ होता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ये हक है, क्योंकि वाहदहू ला शरीक लक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसके सिवा कोई उसकी जात में कोई शरीक नहीं है, वो वाहिद है। अल्लाह बहुत बड़ी शान वाला है, अल्लाह बहुत बड़ा रहीम है, करीम है, गफ्फार है, बहुत बड़ा बख्शने वाला है। इसकी जात में किसी को शरीक नहीं कर सकते। लेकिन हमारे आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे बंदे और रसूल हैं, बशरे नूर है। जैसा कि दोस्तों तेरे करम से, मैं अल्लाह से मुखातिब हूँ, तेरे करम से मेरी जिंदगी बनी है या रब, तेरे करम से मेरी जिंदगी बनी है या रब, वरना मेरा वजूद भी नहीं था, मैं आलम अरवा में था भी या नहीं ये भी मुझे पता नहीं था। तूने मुझे तेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करके इतना बड़ा एहसान करेगा ये भी मुझे पता नहीं था। तूने मुझे तेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक रसूल बनाएगा, तेरे हबीब से बेपनाह मोहब्बत करने वाला बनाएगा, ये भी मुझे पता नहीं था। तू पंजतने पाक का आशिक बनाएगा, ये भी मुझे पता नहीं था। तू गौसे पाक का दीवाना बनाएगा, ये भी मुझे पता नहीं था। तू गरीब नवाज का जो दीवाना बनाएगा, ये भी मुझे पता नहीं था। तू सहाबा इकराम अनबिया इकराम से मोहब्बत करने वाला बनाएगा, ये भी मुझे पता नहीं था। जैसा कि दोस्तों हर चीज की बुनियाद मोहब्बत से जुड़ी है। जहां पर मोहब्बत है वहां पर सब कुछ है। जैसा कि लोग कहते हैं where there is will there is a way, लेकिन सैयद मुहिद्दुज़्ज़मान हाशमी बिन गौसली शाह कादरी कहता है where there is a love there is everything, where there is love there is a way and there is everything। जहां पर मोहब्बत है वहां पर सब कुछ है। जैसा कि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सारी कायनात का बनाने वाला, ये दोनों आलम का बनाने वाला, ये दोनों जहां का बनाने वाला हमारा प्यारा अल्लाह है। ये दोनों जहां का बनाने वाला हमारा प्यारा अल्लाह है और इसने इस सारी दोनों जहां को बनाई है उसके हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। और वही हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अपने हुसैन रज़ियल्लाहु से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अपने मौला अली से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अहले बैत अत्हार से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन इसी मुहर्रम के महीने में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये सब लोग शहीद हैं, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं, शहीद हमेशा जिंदा होता है। क्योंकि इमाम हुसैन ने इन लोगों के हाथ में हाथ नहीं मिलाया, इनकी बात को नहीं मानी, क्योंकि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल हैं। इन्होंने इमाम हुसैन ने इनको हाथ नहीं मिलाया बल्कि सर कटा दिया, लेकिन हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि मुसलमान का ये यकीन और अकीदा जो है हम सर कटा सकते हैं हक के लिए लेकिन सर झुका नहीं सकते। यही मुसलमान का मोमिन मुसलमान का अकीदा है। जो मोमिन मुसलमान है, जो जो जिसको मोमिन लफ्ज़ मोमिन जिसको कहते हैं, वो उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत का सबूत ना दे, जब तक कि वो सहाबा इकराम से, अनबिया इकराम से और पंजतने पाक अहले बैत अत्हार से, गौस ख्वाजा से जब तक कि वो बेपनाह मोहब्बत का सबूत नहीं देता, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, दुनिया की हर चीज से, दुनिया की हर दौलत से बढ़कर जब तक अपने मोहब्बत का सबूत नहीं देगा, जब तक कि मोहब्बत नहीं करेगा बेपनाह, तो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। जैसा कि दोस्तों आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मुबारक जो महीना है, लेकिन महीना भी मुबारक है, लेकिन मुबारक महीना भी है और गम का महीना भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने में जो है इमाम हुसैन को शहादत नसीब हुई थी। जैसा कि दोस्तों शहीद कभी मरता नहीं, शहीद हमेशा बाकी रहता है। जैसा कि हुसैन कत्ल हुए, क्या हमें ताज्जुब है, क्यों ना गिरे आसमान जमी के तले, क्योंकि जब हुसैन शहीद हो रहे थे कि ये आसमान भी रो रहा था, ये चांद भी रो रहा था, ये सूरज जो है बिल्कुल छुप गया था और जो करबला की जो रेत है वो रेत भी जो है करकराहट ले रही थी कि आखिर आज मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये जमीन रो रही थी, ये आसमान रो रहा था, ये सारे पूरे अर्श के फरिश्ते सब रो रहे थे जब करबला का वाकया जब पेश आ रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि
بالکل 6ویں روزے سے امام حسین کی آل کو جو ننھے سے علی اصغر کو اور امام حسین کی آل کو ایک پانی کا خطرہ بھی نہیں ملتا اور شہادت کے دن ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے مولا حسین کی محبت میں اگر میں کتنا بھی کہوں اتنا کم ہے. جیسا کہ دوستوں اللہ کا محبوب اگر اللہ کے محبوب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب ہے وہ امام حسین ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنے بھی ہوں گے کہ جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عالی مقام ہے جو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیٹھ مبارک پر بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا. کہیں میرے نواسے رسول کو کہیں میرے حسین کو کچھ نہ ہو جائے تو اس میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا کہتا ہوگا جب امام حسین جب شہید ہوئے. جیسا کہ دوستوں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہند کے بادشاہ ہیں جو آل رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری جان حسین میرا دل حسین. جیسا کہ دوستوں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں امام حسین سے جو ہے نسبت سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. وہاں پر بالکل لکھا ہوا ہے کہ جیسا کہ ہماری جو محبت ہے بس دنیا کی ہر چیز کی بنیاد جو ہے دوستوں یہ محبت ہے. جو لوگ امام حسین سے جو مولا علی سے جو بے پناہ محبت کا ثبوت دیتے ہیں جو اہل بیت اطہار سے جو بے پناہ محبت کرتے ہیں اللہ پاک ان کا دنیا میں بھی اللہ پاک ان کا اچھے سے اچھا کرے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جنت ہے. جیسا کہ دوستوں امام حسین جو ہے نواسے رسول ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربل کے شہیدوں کی سچی یہ کہانی ہے. بھوکے ہیں پیاسے ہیں دانا ہے نہ پانی ہے. یہ عجیب و غریب اور یہ غمگین واقعہ جو اس محرم کے مہینے میں ہے. پتہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بڑے میں نے علماء کرام سے بھی سنا کہ محرم کے مہینے میں ہم کیوں خوشی نہیں بنا سکتے. الگ طرح کی دلیل پیش کرتے ہیں لیکن یہاں پر اگر ان لوگوں کو اگر سمجھ میں آ جائے کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ غم کا مہینہ ہے. جیسا کہ دوستوں ایک میرا دوست ہے جس کی شادی اس کے سالے کی شادی بالکل مقرر ہو چکی تھی. بالکل شادی کے 2 دن پہلے ان کے والد محترم کو اللہ پاک نے اس فانی دنیا سے بلا لیا. تو اس نے جب میت میں جب لوگ آئے ان کے والد محترم کے پاس جب لوگ آئے ان کے آخری وقت پر جب لوگ آئے تو اس نے کہہ دیا کہ میری شادی میں کینسل کر رہا ہوں. بالکل میں شادی نہیں کروں گا. بالکل 2-3 مہینے شادی نہیں ہوگی. اور لڑکی والوں نے کہا کہ یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ جو کاروائی کو انجام دینا اس کو کر لیں گے. تو اس نے کہا اگر آپ کو اگر منظور ہے تو آپ 3-4 مہینے صبر کریں گے جب تک میرا غم مجھ سے میرے والد محترم کا غم جب تک دور نہیں ہوگا تب تک کہ ان کی روح کو سکون نہیں ملے گا. میں بعد میں شادی میں یعنی کہ اس نے 2 دن جو پہلے جو شادی تھی اس نے شادی کو ترک کر دی اور شادی کو کینسل کر دی اور شادی محل کو بھی کینسل کر دیا. اس میں بہت سارا اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑا. بہت لوگوں کو پھر سے دعوت دینی پڑی لیکن یہ 2-3 یا 4 مہینوں کے بعد اس نے شادی کی. اس نے اگر یہ اپنے باپ کی محبت میں یہ محبت کا ثبوت دے رہا ہے تو ہم جو امام حسین کی محبت میں ہم کتنا بڑا ثبوت دے سکتے ہیں. جیسا کہ دوستوں یہ محرم کے مہینے میں خوشی بنانا میرے حساب سے تو بالکل جائز نہیں ہے. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شہادت کے دن اچھا پکا کر کھائیں گے اچھا بنا کر کھائیں گے اور بہت ساری پلاننگ کریں گے. یہ ایسا نہیں ہے. یہ غم کا دن ہے. یہاں پر جو ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نواسے رسول پر اہل بیت اطہار پر جو ہے قرآن پاک پڑھ کر بخشنا ہے روزے رکھ کر ان کو بخشنا ہے. جیسا کہ بخشش یعنی کہ ان کو ہم بخش نہیں رہے ہیں بلکہ ہم پڑھ کر ہم ان کے لیے بھیج رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے. امام حسین کی محبت میں اہل بیت اطہار کی محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پنجتن پاک کی محبت میں ان کی محبت میں ہم بخشے جائیں گے. ہم قرآن پڑھیں گے بس نظر کریں گے اے میرے پیارے اللہ ہم نے جو کچھ بھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اے میرے اللہ جو کچھ بھی تیرے کلام کو پڑھا گیا ہے یہ سب سے پہلے میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پہنچا کر پنجتن پاک کی
बारगाह में पहुंचा दे, इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचा दे, इमाम हुसैन की आल की बारगाह में पहुंचा दे। हमने यासीन शरीफ इतने बार पढ़ी है, हमने दरूद शरीफ इतने बार पढ़ी है, हम कुरान पाक का जिक्र इतने बार किया है, कुरान शरीफ की तिलावत इतने बार की है, हम इतने पारे, मेरे बेटे ने इतने पारे पढ़े हैं, मेरी बेटी ने इतने पारे पढ़े हैं, मेरी खाला ने, मेरी फुप्पू ने, मेरी नानी ने, मेरे नाना ने, मेरे दादा ने इतना सब कुछ पढ़ा है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हम जो कुछ भी पढ़े हैं सबसे पहले मेरे आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दे और उनकी आल औलाद को पहुंचा दे, आले रसूल को पहुंचा दे, इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचा दे, अहले बैत अत्तार की बारगाह में पहुंचा दे, गौसो ख्वाजा की बारगाह में पहुंचा दे। हम बस नजर कर रहे हैं, हम किसी को बख्शने के काबिल नहीं है, बस इनके सदक़े में हम बख्शे जाएं। लेकिन जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो है लोगों को लफ्ज़ मोहब्बत का मीम नहीं मालूम है तो है को कहाँ पहुंचेंगे। जैसा कि इस्लाम जो है एक बहुत प्यारा मजहब है, बहुत उम्दा मजहब है, मजहब इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब नहीं है सारी दुनिया में, सारी कायनात में। जैसा कि मैं कहता हूँ कि जो लोग मुसलमान हैं, जिनको विरासत में मुसलमान बने हैं, लेकिन ये लोग मुसलमान होने का लुत्फ उनको उस वक्त तक नहीं मालूम होगा जब तक कि ये इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत ना करें, जब तक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत का सबूत ना दें, जब तक कि वो सहाबा इकराम से, अनबिया इकराम से और पंजतन पाक से, अहले बैत अत्हार से जब तक ये सच्ची और पक्की मोहब्बत का सबूत उस वक्त दे नहीं सकते जब तक कि इनसे बेपनाह मोहब्बत ना कर लें। ये तो बिल्कुल एक ऐसा है कि एक छोटी सी अलग टाइप की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जो लोग नाम के मुसलमान हैं, हाँ इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक को किसी की इबादत की भी नहीं पड़ी है। हाँ अगर कोई इबादत का, जैसा कि 5 वक्त की नमाज मेराज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जो है नमाज है, नमाज हक है, नमाज पढ़ना ज़रूरी है, नमाज पढ़ना है, कुरान शरीफ की इबादत करना है, कुरान शरीफ की तिलावत करना है, हज करना है, रोज़े रखना है, सब इबादत अफजल है। लेकिन इस इबादत के साथ साथ मोहब्बत आला दर्जे में अफजल है। ऐसा जैसा कि जो भी मुसलमान हैं, समझो यानी कि वो मुसलमान है लेकिन इनके दिलों में मोहब्बत नहीं है, ये लोग इबादत करें, इनकी लाख इबादतें, इनकी लाख रियाजतें, ये जितने भी चाहे वो हजारों लाखों के सजदे क्यों ना कर दें, हजारों लाखों के बार कुरान शरीफ को पढ़कर अल्लाह के सामने रखना दें और रियाजतें कर दें, जब तक अल्लाह और अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत नहीं करते, जब तक कि सहाबा इकराम से, पंजतन पाक से और अहले बैत अत्हार से, इमाम हुसैन, इमाम अली, मौला अली से और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह से जब तक बेपनाह मोहब्बत नहीं करते, ये अपनी मोहब्बत का सबूत दे नहीं सकते, क्योंकि इनकी सारी इबादतें बेकार हैं। जैसा कि दोस्तों मैं ये कह दूं खुले अल्फाजों में, सारी दुनिया एक मैदान में जमा हो जाए, सारी दुनिया एक मैदान में जमा हो जाए और सारी दुनिया मिलकर अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह को कोई पूछे नहीं, अल्लाह की कोई इबादत नहीं करे, बिल्कुल अल्लाह जिस तरह से आज देखते हैं कि हर जगह पर हिंदुस्तान में कैसा क्या कुछ हो रहा है कि अल्लाह के नाम पर, अज़ा के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर अगर सारी दुनिया एक मैदान में जमा हो जाए और पूरी दुनिया मिलकर अल्लाह की इबादत ना करे, सब लोग मिलकर अल्लाह की नाफरमानी करें, तो कसम उस अल्लाह पाक की, उस रब्बुल इज्जत की, उस पाक जात की, अल्लाह की शान में राई के दाने के बराबर यानी कि मच्छर के पैर के ऊपर जो डांट नहीं डाल सकते, बिल्कुल अल्लाह की जात में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वो आली शान वाला है, उसकी जात पाक है। सारी दुनिया को मिले, सारी दुनिया अगर अल्लाह की नाफरमानी करे तो भी कोई अल्लाह को फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यही पूरी दुनिया जिनको इस्लाम, जो विरासत में जो इस्लाम मिला है, जो मुसलमान होने की जो दौलत मिली है, अगर यही पूरे मुसलमान लोग अगर अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत का सबूत देना चाहते हैं, तो अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने का सबूत देना चाहते हैं, तो इस मोहब्बत देने का सबूत अफजल तरीन तरीका जो है वो मोहब्बत है, वो आले रसूल से मोहब्बत करना है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करना है, वो इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करना है, वो मौला अली से बेपनाह मोहब्बत करना है, वो अहले बैत अत्हार से बेपनाह मोहब्बत करना है। जैसा कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते वक्त कहा था, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे साहबा, मैं दुनिया में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, ये कुरान शरीफ और मेरे अहले बैत अत्हार। जैसा कि दोस्तों ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत की हर चीज की बुनियाद मोहब्बत है। अगर आप अपनी माँ के पास जाकर बार बार अपनी माँ से मिलते हैं, अपने माँ के चेहरे की दीदार करते हैं, तो ये मोहब्बत है। अगर वो माँ अपने बच्चों को बार बार
بے قرار ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں. تو یہ محبت ہے، اس کی بنیاد محبت ہے. کوئی دوست اپنی تکلیف میں کام آتا ہے تو اس کی بنیاد محبت ہے. کوئی رشتہ دار اپنی تکلیف میں کام آتا ہے تو اس کی بنیاد محبت ہے. جیسا کہ دوستوں ہم جب اپنے وقت پر ہم کسی کو یاد کرتے ہیں، بے شک ہر کرنے والی ذات اللہ ہے. جیسا کہ میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، جیسا کہ میں پھر سے وہیں پر آتا ہوں، جیسا کہ لوگوں کو اسلام کی محبت، دین اسلام جو مسلمان ہونے کا جو ثبوت جو وراثت میں ملا ہے، یہاں پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا کہ ساری دنیا مل کر ایک میدان میں جمع ہو جائے اور سب مل کر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اسی طرح جن لوگوں کو ایمان کی دولت ملی ہے، جو لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حق ادا نہیں کرتے، ان کا محبت کرنے کا حق ادا کرنے میں بھی ان کی جو کمی جو رہ گئی ہے، جو نسبت پنجتن پاک سے، اہل بیت اطہار کی محبت سے، مولا علی کی محبت سے جو دور ہے، جو محبت کا حق ادا نہیں کرتے، جن کو لفظ محبت کا معنی نہیں معلوم ہے، یہ سب نام کے مسلمان ایسا ہے جیسا کہ دنیا میں اللہ پاک نے ان کو ایک حور پری سے، جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے. جیسا کہ دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ اسلام کی جو محبت ہے، مذہب اسلام کی جو محبت ہے، جو لوگوں کو وراثت میں ملی ہے، ایسا ہے کہ جیسا کہ ہمارا یقین ہے کہ کل ہم پھر سے جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے. پھر سے یہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارا یقین، ہم نے اللہ کی کتابوں پر ہمارا یقین ہے، اللہ کے فرشتوں پر ہمارا یقین ہے، تو ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے. تو اللہ پاک ہمارا فیصلہ بھی کرے گا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی کرے گا. تو جیسا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، جیسا کہ دنیا میں، جیسا کہ میں یہ مثال کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جن لوگوں کو اسلام کی محبت ملی ہے، مسلمان ہونے کی جو محبت جو وراثت میں ملی ہے، جو مسلمان بن گئے ہیں لیکن ان کو لفظ محبت کا میم نہیں جانتے، ان کے لیے میری مثال ہے. یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ دنیا میں اللہ پاک نے ان کو حور پری جیسی لڑکی سے شادی کرا دی، یعنی کہ دنیا میں ان کو اللہ نے ایک خوبصورت حور سے شادی تو کرا دی، لیکن وہ اپنی جو بیوی بن کر آئی ہے اس نے ایک کنڈیشن ڈال دی، نہ میں تجھے چھونے دوں گی، نہ میں تیرے ساتھ کچھ کرنے دوں گی. یعنی کہ شادی تو ہو گئی ہے، یعنی تو جب تک، یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستوں، یعنی کہ مذہب اسلام جو ہے بہت پیارا مذہب ہے، بہت عمدہ مذہب ہے. جس طرح سے اللہ پاک نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نکاح کو سنت قرار کر دیا گیا ہے، جب ہماری کسی سے شادی ہوتی ہے، جب تک وہ ہماری بیوی ہوتی ہے، یعنی کہ جیسا کہ دوستوں میں اس کو الگ الفاظوں میں کہنا نہیں چاہوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ جو لوگ نام کے مسلمان ہیں، ایسا ہے کہ دنیا میں اس نے کسی خوبصورت حور سے، اللہ نے اس کو دنیا میں خوبصورت حور دنیا میں ہی دے دی، لیکن وہ خوبصورت حور نہ اس کو چھونے دے رہی ہے، نہ اس کو کچھ کرنے دے رہی ہے، بلکہ وہ اس کی نام کی اس کی بیوی بن کر ہے. یعنی کہ اسلام ایک ایسا بہت پیارا مذہب ہے، بہت عمدہ مذہب ہے. مذہب اسلام جو اس سے بڑا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، کیونکہ مذہب اسلام میں جب تک کہ جیسا کہ اس پیاری جب تک کہ وہ بیوی جو ہے، جب تک کہ اس کو محبت نہیں کریں گے، جب تک اس کے محبت کا ثبوت نہیں دیں گے، اور وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کا ثبوت نہیں دے گی، جب تک کہ تم اپنے بیوی سے بے پناہ محبت نہیں کریں گے، تم کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے. تو نام کے جو مسلمان ایسے ہیں جیسا کہ یہ لوگ جو لفظ محبت کو چھوڑ کر عبادتوں کو، ریاضتوں کو بہت بڑی سمجھتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت کو ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور مولا علی کی محبت کو شرک کہنے والے، مولا حسین کی محبت کو شرک کہنے والے، یہ جو سب نام کے مسلمان ہیں کہ ان کے پاس لفظ محبت کا میم کا مطلب نہیں معلوم ہے. جیسا کہ دوستوں ایک مذہب اسلام، جیسا کہ آپ پہلے بھی سنے ہوں گے کہ میں نے بہت سارے جگہوں پر یہ الفاظ کو ادا کیے ہیں. جیسا کہ میں 2000 میں علامہ غلام ربانی صاحب کا ایک بہت پیارا بیان سنا تھا. جیسا کہ دوستوں یہ کربلا کے موقع پر، کربلا کے وقت یہ سنانے کے لیے میرا دل چاہ رہا ہے امام حسین کی محبت میں. جیسا کہ دوستوں امام حسین نے سر کٹا دیے لیکن سر جھکائے نہیں. اسی طرح اسلام جو ہے، مذہب اسلام ایک بہت پیارا مذہب ہے، بہت عمدہ مذہب ہے. اور قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے، یا ایھا
ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامل و اکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، مذہب اسلام کتنا سندر مذہب ہے، مذہب اسلام کتنا عمدہ مذہب ہے۔ یہی وہ مذہب اسلام ہے جب صدیق اکبر نے اپنے سینے سے لگا لیا ہے تو صداقت کے پیکر بن گئے تھے۔ یہی وہ مذہب اسلام ہے جب فاروق اعظم نے اپنے سینے سے لگا لیا ہے تو عدالت کے بادشاہ بن گئے تھے۔ یہی وہ مذہب اسلام ہے جب عثمان غنی نے اپنے سینے سے لگا لیا ہے تو سخاوت کے دریا بن گئے تھے۔ یہی وہ مذہب اسلام ہے جب حضرت علی نے اپنے سینے سے لگا لیا ہے تو حیدر کرار بن گئے تھے۔ اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا ہے، اپنے نواسوں کو قربان کر دیا ہے، اور جاتے جاتے دنیا والوں کو ایک عظیم پیغام دیا ہے۔ اے دنیا والوں، اے عالم دین کے ماننے والوں، اے اسلام سے محبت کرنے والے مسلمانوں، سن لو، اگر تم کو اسلام کی خاطر دولت دینی پڑے تو دے دینا، شان و شوکت دینی پڑے تو دے دینا، کرسی و حکومت دینی پڑے تو دے دینا، اگر جان کی باری آئے تو جان دے دینا، لیکن میرے نانا کا دیا ہوا ایمان نہ دینا۔ جیسا کہ دوستوں امام حسین جو ہے اپنی جان کو قربان کر دیے لیکن شریعت کو بچا لیے، لیکن اسلام کو بچا لیے۔ جیسا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جیسا کہ دوستوں امام حسین کی محبت ایسی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ایسی ہے، اور پنجتن پاک کی محبت ایسی ہے، یہ محبت ثبوت دیتی ہے کہ دنیا میں بھی تمہارا بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی تمہارا بیڑا پار ہے۔ مولا علی کی محبت ایسی ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علی کا ہے وہ میرا ہے، جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں۔ جیسا کہ دوستوں میرا سب سے چھوٹا بھائی سید شعیب الزما اور شعیب سمدانی یہ مولا علی کا چاہنے والا ہے، مولا علی سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ میں نے سوچا کہ مولا علی سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے پتہ لگا کہ میرا بھائی بھی میرے مولا علی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ دوستوں ہم کسی کی نمازوں کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، یہ عبادت گزار ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ ہمیشہ قرآن شریف کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، یہ اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، یہ کلام اللہ کی محبت میں لگا رہتا ہے، یہ ہمیشہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ ہم لوگوں کی عبادت کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبادت گزار ہے، لیکن ہم کسی کے اعمال کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں، اوپری بتا سکتے ہیں، لیکن کس کے دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی اور بے پناہ محبت ہے، اس محبت کا اندازہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہر کسی کی محبت کا اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے اعمال کو دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں کے حال کو جان نہیں سکتے، لوگوں کے دلوں کے حال کو پہچان نہیں سکتے۔ تو ہم اظہار محبت میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادت گزار ہے، لیکن ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ دلوں میں اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا ثبوت نہ دیں، جب تک کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا ثبوت نہ دیں، جب تک کہ پنجتن پاک کی محبت کا ثبوت نہ دیں، جب تک کہ اولیاء اکرام کی محبت کا ثبوت نہ دیں۔ یہ اولیاء اکرام جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جیسا کہ دوستوں چاہے کوئی اپنا رشتہ دار ہو یا سگا بھائی ہو یا سگی بہن ہو یا خلیرہ بھائی ہو یا کوئی ہمارا دوست ہو، جب وہ ہمارے وقت پر، ہمارے اچھے اور الگ وقت پر وہ ہمارا ساتھ آتا ہے تو وہ ہماری جان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ یہ ہماری جان ہے تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ بھی ہماری جان ہے، اہل بیت اطہار بھی ہماری جان ہے، پنجتن پاک بھی ہماری جان ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ولیوں سے اللہ بے پناہ محبت کرتا ہے، اسی طرح دوست بھی ہماری جان ہوتے ہیں، جو ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ ہماری جان ہے اور ہم ان کی جان ہے۔ یہی محبت کا ثبوت ہے، لیکن سب سے بڑی محبت کا ثبوت جو ہے اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنا، اور امام حسین سے بے پناہ محبت کرنا، اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرنا، غوث و خواجہ سے، انبیاء سے، صحابہ سے بے پناہ محبت کرنا، یہ محبت کا ثبوت دینا، یہی تمہاری
دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، جب تک اس وقت تک کہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ محبت کا ثبوت نہ دو۔ جیسا کہ دوستوں میں اور کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر جو ہے وقت کا تقاضا ایسا ہے کہ میرا فون کی پوری بیٹری ختم ہو چکی ہے، بلکہ انشاءاللہ اگر مجھے پھر سے زندگی دی تو انشاءاللہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، امام حسین کی محبت میں۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہند کے مسلمانوں کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ میرے بھائی بہنوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے دوستوں کو، میرے چاہنے والوں کو، اور جن سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں ان کو اللہ پاک، میرے بیوی بچوں کو، میرے بیوی کے ماں باپ کی حال کو، میرے ماں باپ کی حال کو، میرے دادا دادی کی حال کو، نانا نانی کی حال کو، سب کو اللہ پاک خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ ہند کے مسلمانوں کو اللہ پاک سلامت رکھے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، اور ہمارا عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا اور ایمان اور عقیدہ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم و دائم رکھے۔ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کو رکھے۔ ہماری جان بھی اگر جائے تو نبی کی محبت میں جائے، امام حسین کی محبت میں جائے، امام حسن کی محبت میں جائے، حضرت علی مولا علی کی محبت میں جائے، فاطمہ الزہرا رضی کی محبت میں جائے، غوث و خواجہ کی محبت میں جائے۔ یہی میرے دل کی آواز ہے دوستوں، جیسا کہ میرے غوث اعظم کا مرتبہ ایسا ہے، وہ کیا مرتبہ ہے، غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں سے سر اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تم پنجتن پاک کا نورانی باب ہو، تم کھلتا ہوا ہاشمی چراغ ہو، غوث اعظم بمنو بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعب و ایما مدد۔ اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے گلے میں پٹا تیرا، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیرے نام سے مرشد مجھے جانتی ہے دنیا، تیرے نام کی بدولت میرا نام چمک رہا ہے۔ خادری کر خادریوں میں اٹھا، خضر عبد القادر رضی اللہ عنہ، خضر قدرت تمہارے کے واسطے۔ انشاءاللہ دوستوں غوث پاک جو ہے پنجتن پاک کی نسبت سے جڑے ہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے، اور امام حسین کی آل میں سے ہیں، اور اسی امام حسین سے ہم بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہماری محبت کو قبول فرمائے۔ بس یاد رکھو دوستوں، ہر رشتے کی بنیاد جو ہے محبت ہے، اور اس دنیا کو اللہ پاک نے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے بنائی ہے۔ نہ کلیاں ہی کھلتی، نہ گل مسکراتے، اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو اولیاء اکرام کی جو محبت ہے، جو بھی اس دنیا میں ولی بنے وہ اولیاء اکرام سے محبت کی ہے، ان کا ایسا ہے جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ یقین حکم محبت فاتح عالم، یقین حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں۔ جیسا کہ دوستوں یہ ولی جو ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی اس وقت بنتے ہیں جب اس شعر پر، اور پہلے جو شعر پڑھی گئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ان شعر کی ان کی بنیاد پر ان کا پریکٹیکل ہوا ہے، تو تب جا کے اللہ پاک نے ان کو ولیوں کا مرتبہ نوازا ہے۔ بس دوستوں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ۔ دل کہنا چاہتا ہے امام حسین کی محبت میں اور کچھ کہنا چاہتا ہے، اگر مجھے کہنے دیا جائے تو امام حسین کی محبت میں گھنٹے گھنٹے بولوں، کیونکہ ایک میں اللہ والے سے میں نے رمضان کے مبارک مہینے میں 7 گھنٹے مولا علی کا ذکر کیا تھا، 7 گھنٹے میں نے مولا علی کا ذکر کیا تھا۔ آج امام حسین کی محبت میں مجھے بہت ہی کم بولنے کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا ہے، لیکن جو بھی اللہ نے مجھے موقع عنایت فرمایا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوستوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوں، میرے ماں باپ کی دعا، میرے ماں باپ کی عطا سے ہوں۔ بس اللہ پاک جو ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، جب تک اللہ پاک دنیا میں باقی رکھے، اللہ پاک ایمان اور عقیدے کے ساتھ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پنجتن پاک سے، اہل بیت اطہار سے، مولا علی سے، امام حسین سے، امام حسین کی آل سے ہم کو بے پناہ محبت کرنے والا بنائے۔ یہی میرے دل کی آواز ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ۔ خدا حافظ، السلام علیکم، جے ہند، جے کرناٹکا۔ اور میں امام حسین کی محبت میں کہوں گا، میری جان حسین ابن علی، میرا دل حسین ابن علی، میری سانسیں رک جائیں گی ایک دن، میری روح بھی کہے گی میری جان حسین ابن مولا علی۔ جیسا کہ دوستوں کربلا کا واقعہ ہم سنا نہیں سکتے،
دل روتا ہے، خون کے آنسو ہم دکھا نہیں سکتے، بس ہم جب تک جئیں گے امام حسین کی محبت میں جئیں گے، مولا حسین کی محبت میں جئیں گے، مولا علی کی محبت میں جئیں گے۔ اور میری بھانجی جو میرے اس ویڈیو کو ریکارڈ کی، اللہ پاک اس کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، اللہ پاک اس کو خوشیاں عطا فرمائے، لمبی عمر عطا کرے، اس کے ماں باپ کو اللہ سلامت رکھے، خوش و آباد رکھے، مولا حسین کی محبت میں اللہ پاک ان کے گھر کو آباد کرے، گھر میں خوشیاں عطا کرے۔ بس دوستوں، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اپنی آواز کو ختم کر دوں، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں امام حسین کی محبت میں اور کہتا رہوں، کیونکہ ہم امام حسین سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، ہم مولا حسین سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، ہم ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ دوستوں، یہ محبت جو ہے، محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں۔ جیسا کہ ہم جس دن دنیا سے ہم چلے جائیں گے، ہم کو کوئی غم نہیں ہے، ہم امام حسین کی محبت میں جائیں گے۔ یہ کائنات کو بنانے والا، یہ زمین اور آسمان کو سنبھال کے رکھنے والا، یہ زمین کو فرش بن کر بچھانے والا، عرش کی طرح آسمان کو سجانے والا، یہ چاند اور سورج کو بنانے والا، یہ اتنا جو ہمارا جو پیارا اللہ ہے، جو ہمارا خاتمہ بس ایمان پر کرے، ہمارا یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر ہم مریں گے تو بھی مولا حسین کی محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ہم مرنے کے بعد پھر سے اٹھائے جائیں گے۔ ہم جن سے محبت کرتے تھے بے پناہ دنیا میں، اللہ پاک ہم کو ضرور ضرور انہی کے ساتھ ہم کو رکھے گا، یہی ہمارا یقین ہے۔ جیسا کہ دوستوں، آج کے جو سائنٹسٹ ہیں، آج کی دنیا میں جو بھی ٹیکنالوجی جو کام کی ہے، لیکن پوری یہ جو ٹیکنالوجی جو ہے ایک مچھر کو پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ واحد اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے اور رسول ہے، بشر نور ہیں۔ جیسا کہ دوستوں، جیسا کہ ہمارا یقین اور عقیدہ ایسا ہے کہ ہم اللہ پاک سے جب بے پناہ محبت کرتے ہیں تو اللہ ہماری محبت کو جانتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری محبت کو جانتا ہے، تب ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ کائنات کو بنانے والا۔ جیسا کہ دوستوں، یہ پوری دنیا میں، جیسا کہ یہاں سے سعودی عرب سے لے کر افغانستان، پاکستان، ایران، امریکہ، لندن، یہ کتنی بڑی دنیا ہے۔ یہ دنیا تو ہماری نظر میں بہت بڑی ہے، لیکن میری نظر میں بھی بہت بڑی ہے۔ میری نظر میں تو صرف ایک RT نگر بنگلور شہر میں وہ بھی بڑا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ساری دنیا جو ہے مچھر کے پیر کے اوپر جو ڈاٹ نہیں لگا سکتے، یہ ڈاٹ کے برابر بھی اللہ کی نظر میں دنیا نہیں ہے۔ تو یہی دنیا کو بنانے والا، اتنی بڑی عالیشان دنیا کو بنانے والا، جب وہ ہم کو دنیا سے جب رخصت ہوئیں گے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا پختہ ہے اور اتنا یقین ہے اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ضرور اللہ پاک ہم کو دنیا اور آخرت میں ہمارے امام حسین کی محبت میں ہم کو رکھے گا۔ یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے دوستوں۔ بس میں میرے امام حسین کی محبت میں بس میں انتظار کر رہا ہوں کہ میرا فون، جب تک میرے فون کی بیٹری رہے گی، بس میں امام حسین کی محبت میں کہتا رہوں۔ اور میں تو آپ کو الوداع کہہ چکا ہوں کہ انشاءاللہ پھر ملوں گا، پھر میں امام حسین کی محبت میں کہتا جا رہا ہوں، کیونکہ دوستوں امام حسین کی جو محبت ہے یہ محبت اعلیٰ ہے۔ جس طرح سے دوستوں ہم اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے بے پناہ، جب ہمارا بچہ کہیں گم ہو جاتا ہے، کہیں دکھتا نہیں ہے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک کہ وہ کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام حسین سے، پنجتن پاک سے، اہل بیت اطہار سے جب تک وہ محبت کا ثبوت نہیں دیکھا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو مہینہ جو ہے ایک ایسا مبارک مہینہ ہے دوستوں، جیسا کہ اس مبارک مہینے میں غم کا بھی مہینہ ہے، اور اس مہینے کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ کربلا کا واقعہ میں سنا نہیں سکتا، کربلا کا واقعہ میں سنا نہیں سکتا۔ بس میں نے ایک بڑی محبت میں ایک اشعار لکھے ہیں، بس میں وہ اشعار آپ کو میرے امام حسین کی محبت میں کہہ دینا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی بات کو یہاں پر ختم نہیں کروں گا۔ اگر اللہ نے مجھے پھر سے زندگی دی